ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے دو، سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آج بس یہ ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دینا ہے، پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ آج یہ صدقہ میرے بتائے گئے طریقے سے دو اور پورا سال بلاؤں سے، مشکلاتوں سے، پریشانیوں سے بے فکر ہو جاؤ۔ آج یہ ماہ سفر میں صدقہ دے کر پورا سال اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کالے چنوں کا صدقہ ماہ سفر میں کالے چنے لے کر اس کا صدقہ اس طرح سے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے دے دو۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے تو دولت بھی مل جائے گی، اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوششیں کر لی، لیکن پھر بھی آپ کا مقصد پورا ہی نہیں ہو رہا، آپ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کر دو۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری کر دے گا۔ دولت، رزق، باقی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں بازار سے کالے چنے لے کر اور ماہ سفر میں کسی بھی دن کالے چنے کا صدقہ کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے کالے چنے کا صدقہ کس طرح سے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ ناظرین، آپ لوگوں نے ضرور اپنے بڑوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں سے بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکے۔ جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے، خاص کر کے کالی چیزوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، یہ بلائیں کسی بھی صورت میں اس شخص پر سوار نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے، یعنی کہ آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہوتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق کی بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات اور کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر کوئی ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے، تو وہ شخص غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح اگر کسی شخص پر کوئی ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے، تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لیں، لیکن ڈاکٹروں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنے کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے، جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، انشاءاللہ تعالی ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے
करने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर में पैसा और रिज़्क रखने की जगह नहीं होगी। आप नजरे बद से भी काफी हद तक महफूज हो जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने काले चनों का सदका कैसे करना है और किस बात का आपने खास ख्याल करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको काले चनों के सदके के बारे में बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा महसूस होता है। तो आए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि माह सफर में काले चनों का सदका कैसे करते हैं और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल करना है। तो आपने क्या करना है कि 1 पाव या आधा किलो काले चने ले लेने हैं। चने लेकर आपने अपने पास रख लेने हैं और चने लेने के बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। आपकी कोई भी हाजत है, आपने अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। आप दौलत चाहते हैं या सारा साल बलाओं से महफूज रहना चाहते हैं या कोई भी नियत कर लें, या इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद की नीयत कर लें। और फिर आपने काले चनों पर 365 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। ये वजीफा साल के दिनों के हिसाब से किया जाता है। 360 मरतबा भी कर सकते हैं या 365 मरतबा भी कर सकते हैं। ये वजीफा आप अगर अकेले नहीं कर सकते तो आप किसी को अपने साथ ले लें और 365 मरतबा पढ़कर काले चनों पर फूंक मार देनी है। के बाद जो आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था, वही दुरूद पाक 3, 7 या 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सबसे खास बात है। अब आपने करना क्या है, जो आपने अपने सामने चने रखे हुए हैं उनको आपने सदका कर देना है। काले चनों का आपने किस तरह से सदका करना है ये भी नोट फरमा लें। काले चनों का कभी भी आपने काले चनों को आपने कभी भी कच्चा सदका नहीं करना है। काले चनों का सदका आपने इस तरह करना है कि काले चनों को आपने ले जाकर किसी साफ पानी, किसी साफ जगह जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं वहाँ पर डाल देना है, क्योंकि वहाँ पर जब मछलियाँ खाएंगी तो आपकी सारी मुसीबतें, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। काले चनों को लेकर किसी को कच्चा ही सदका नहीं कर देना। आपने काले चनों को ले जाकर किसी पानी में जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं वहाँ पर आपने डाल देना है ताकि मछलियाँ खाएं। जैसे ही आप ये सदका करके वापस अपने घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम परेशानियाँ, आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर हो जाएंगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप सारा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिए। हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।